دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے اللہ رب العزت کی ذات دولت سے، رزق سے، عزت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ 41 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہیں اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کا وقت ہے۔ آج اپنے من پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ ماہ ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف 41 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، آج ایک ایسا بہترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد رشتوں کے اسباب فوراً بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو لا علاج بیماری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھ لیں گے۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں قرض سے نجات کے لیے، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی پڑھے گا تو رب کریم غیب سے قرض کی ادائیگی فرما دیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں ملتا، کئی سالوں سے محنت و مشقت کر رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا لی ہیں، لوگوں کے طعنے سن لیے، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود بھی آپ کو نوکری نہیں ملتی، آپ کے رزق کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کا کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کے تمام رکے ہوئے کام جتنے بھی ہیں، مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کی سب غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ والوں، رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ کے مانگنے سے، آپ کو عطا ہو جانے سے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد اس کے پاس گھر، گاڑی، دولت، شہرت ہو جائے۔ رب کریم سے مانگ کر دیکھو، وہ چاہے تو راتوں رات امیر کر دے، چاہے تو راتوں رات غریب کر دے۔ جب کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، آسانی بھی رب کی طرف سے ہے، پریشانی بھی رب کی طرف سے ہے، پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ کیوں جعلی پیروں، فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہو؟ کیوں اپنے دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اللہ رب العزت کے دربار میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا طریقہ انشاءاللہ ایسا بہترین بتاؤں گا، ایسا سچا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر ایک بار اس عمل کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کے لیے کامیابیاں مقدر فرما دے گا، پورے سال کے آپ لوگ مزے اڑائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، انشاءاللہ رزق چھپڑ پھاڑ کر برسے گا۔ آج رب کریم کو منانا بھی ایسا بتاؤں گا طریقہ کہ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔
کیونکہ آج کا یہ عمل بہت خاص ہے، یہ رب کے صفاتی نام ہے۔ آج کے اس خاص عمل میں آپ لوگوں نے یا کریمو، یا عزیزو، یا لطیفو، یا رحمانو، یہ ایسے بابرکت نام ہیں، بس آپ نے اس کی خاص ترتیب کے ساتھ اس خاص ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ رب کی وہ صفتیں ہیں جو اتنی بابرکت ہیں، یہ جب کوئی بندہ ان صفتوں کو پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے اور پانی کو پی جاتا ہے، اللہ رب العزت جسم کے ریشے ریشے سے بیماریوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، پہلے آپ کا کاروبار بڑا عروج پہ تھا، اب آپ کو ایسا لگتا ہے کسی نے حسد کیا ہے، کسی نے جادو جنات کے معاملات کروائے ہیں، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 41 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، وظیفہ بہت طاقتور ہے، یہ رب کریم کا نام ہے، یہ نام ایسا نام ہے، کامیابی بھی دلاتا ہے، عزت بھی دلاتا ہے، روحانیت بھی دلاتا ہے، رب کی رحمت بھی ملتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ آ جانے سے کامیابی نہیں آتی، عزت بھی ضروری ہے، صحت بھی ضروری ہے، اور سلامتی بھی ضروری ہے، رب کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، جسے پڑھتے ہی منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے غیبی خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھے۔ اللہ والوں، صحابہ کرام بھی یہ نام پڑھا کرتے تھے، یہی قرآنی نام، یہی اسماء الحسنی سے اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرتے تھے۔ اللہ والوں، وہ لوگ وظیفہ رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، ہم لوگ لالچ میں کرتے ہیں۔ آج اس خاص عمل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی پڑھنے بیٹھو، یہ سوچ کر بیٹھو کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، تنہائی میں پڑھیں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا۔ اللہ والوں، یوں تو یہ وظیفہ پورے سال پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آج کا جو دن ہے وہ بڑا بابرکت دن ہے۔ آج کے دن سے ہی اس عمل کو پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ والوں، اس عمل کو جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 41 بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات میں، اس کی عزت میں، اس کے رزق میں بے شمار کی برکتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس سچے عمل کو، اس سچے وظیفے کو، اس روحانی اور نورانی وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت جسم کے ریشے ریشے سے بیماری بھی نکالیں گے، اللہ رب العزت ان تمام بندوں کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا بھی فرمائیں گے، نصیب بھی اجاگر کریں گے، عمر میں بھی برکت ہوگی، اللہ رب العزت گھر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے، کوشش کریں اپنے گھر میں پڑھیں یا پھر اپنے کاروبار والی جگہ پہ پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اپنے گھر پر پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے نوری فرشتے آپ کے گھر پہ، رحمت والے فرشتے نزول کریں گے، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، اور جس گھر میں رب کی رحمت اترتی ہے، جس گھر میں اللہ پاک کے نوری فرشتے اترتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے وہ نوری فرشتے آپ کے لیے ہر طرف نور ہی نور لے کر آتے ہیں، اور گھر کے آپ کے کونے کونے سے تنگ دستی کا اور آپ کی جو بھی نحوستیں ہیں، گھر کے کونے کونے سے چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ جادو جنات کے تمام معاملات کی ایسی کاٹ ہوگی کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ ایسا سچا وظیفہ ہے کہ جب آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن ان خاص اعمال، ان خاص وظائف کو 41 بار جب آپ لوگ پڑھیں گے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کون سا عمل پڑھ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ پانی کے گلاس پہ بھی اس عمل کو پڑھیں۔ اپنے پاس کوئی مٹی کا برتن ہو تو اس میں آپ لوگ پانی لے لیں، یا پھر اسٹیل کا گلاس ہو تو پھر اس میں لے لیں، شیشے کا ہو تو اس میں لے لیں۔ شیشے کا ہو تو بہتر ہے، مٹی کا ہو تو سب سے بہتر ہے، اور اگر اسٹیل کا ہوگا، یہ دونوں نہیں ہو تو بھی چلے گا، لیکن اینڈ میں پلاسٹک والے کو رکھیے گا۔ کوشش کریں کہ پہلے مٹی کے برتن میں ہی پانی کو رکھیں،
اور پھر آپ لوگ جو میں طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اور آپ لوگ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو ترتیب بتائی جائے گی اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ جس وظیفے کو بتایا جائے گا 10 بار پڑھنا ہے، اس کو 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ 9 بار نہ 11 بار۔ جس وظیفے کو 11 بار بتایا جائے گا اس کو 11 بار ہی پڑھنا ہے، نہ 10 بار نہ 12 بار۔ زیادہ نہیں پڑھنا، جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور پانی کی گلاس پہ دم کرنا ہے۔ اللہ والو ایک بات ذہن میں رکھے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، یعنی باوضو مصلی پر بیٹھے ہیں، وظیفہ شروع کرنے والے ہیں، اس سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ گناہوں کی توبہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہم نے اپنی مختصر ویڈیوز میں آپ کو بتائے ہیں۔ ایک بہترین طریقہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ایک لمبی سانس لیں۔ لمبی سانس لینے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے تمام گناہوں کا تصور کرنا ہے۔ جو آپ نے رب کی نافرمانی کری، جو آپ نے لوگوں کو دھوکے دی، حرام کی کمائی یا اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، بدتمیزی کری، ان تمام گناہوں کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ ہر بندہ بہترین انداز میں جانتا ہے کہ میں کتنا گیا گزرا ہوں، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، ہر بندہ جانتا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کے آگے تو ایسے بنتے کہ ہم سے کیسے غلطی ہو گئی، ہم تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ ہم دوسروں کے آگے بولتے ہیں، یا تو رب کے آگے بیٹھے ہیں نا، اور تنہائی میں بیٹھے ہیں، تو اللہ والوں اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، انشاءاللہ کر لیں گے۔ اور پھر ہم لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کہتے ہیں روتے ہوئے جو بندہ پڑھ لیتا ہے، روتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے جو بندہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی قسمت پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اس کے آنسو اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اس کے دل کے میل کو دھو دیتے ہیں، اور اس کی جو بد نصیبی ہے اس کو بھی دھو دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ رونا آ جائے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ نبی پاک نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، انشاءاللہ وہ رب اس رونے والی شکل پر ہی آپ کو نواز دے گا۔ اللہ والو استغفار کم سے کم 70 بار، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کم سے کم 70 اور 70 سے زیادہ بار کرتے رہیں، کیونکہ میں آپ کو 12 ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نبی پاک کی صحیح حدیث ہے جس کے اندر نبی پاک نے فرمایا میں 70 بار دن میں استغفار کرتا ہوں۔ 70 کا بھی ذکر آیا، 100 کا بھی آیا، 1000 کا بھی آیا، 313 کا بھی آیا، تو لہٰذا آپ لوگ 70 بار کم سے کم کی جو تعداد ہے نبی پاک کی 70، اتنی تعداد کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے وظیفے کو جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے کے ساتھ آپ نے وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھ لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اللہ والو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آج آپ لوگ 15 تاریخ ہفتے کے دن کریں گے۔ اگر یہ دن آپ سے نکل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ کل پرسوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آج کے دن اس عمل کو لازمی کریں، کیونکہ یہ آج کے دن کا خاص عمل ہے۔ اللہ والو آج ماہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہفتے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 41 بار یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا توجہ اور دھیان سے باوضو مصلی پر بیٹھ کر فوری طور پر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ کم سے کم کوشش کریں کہ درود ابراہیمی کو 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اگر بہت زیادہ جلدی ہے تو 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 گلاس کو آپ نے پانی کا لینا ہے بھر کے، اور اس کو اپنے ساتھ آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے۔ جو پڑھنے کے لیے آپ گلاس بھر لیا،
اب پڑھائی سمجھو، پڑھائی کا وقت ہے، بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر تو ہو سکے تو تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، ایک تسبیح پکڑ لینا، قبلے رخ ہو کر بیٹھنا۔ اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں۔ عمل کا پہلا مشکل کشا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دولت کی بارش کا سچا وظیفہ، غربت، غریبی، بیماری، تنگ دستی کو دور کرنے والا اس عمل کا پہلا وظیفہ بڑے ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے، پڑھنے میں بے حد آسان، کمالات میں دنیا کے بڑے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہو تو وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتے ہوئے یا کریمو بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا۔ یہ معجزاتی وظیفہ ہے، یہ پاورفل وظیفہ ہے، یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ پانی پر پڑھنے والے اس خاص عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے ہاتھوں میں پڑھ لیں یا تسبیح میں پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھیے گا، کاؤنٹر پر مت پڑھیے گا۔ کاؤنٹر والی تسبیح میں پڑھنے میں روحانیت نہیں ملتی، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اب پہلے نمبر پر یا کریمو پڑھنا ہے۔ یا کریمو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جس کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا کریمو کو صرف 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار نہ کم زیادہ، آپ نے بالکل 10 بار، صرف اور صرف 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ نے پہلا وظیفہ یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں 10 بار آپ لوگ یا کریم کو پڑھ لیں، کیونکہ اگر ہمارے اوپر رحمت کی، رب کی کرم کی ایک نظر ہو جائے، ہم پر اگر ایک نظر کرم ہو جائے تو پھر وہ پوری ایک ہماری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی رہتی ہے، نسلوں کی نسلیں ہماری سنور جاتی ہیں۔ اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں ایک اور معجزاتی وظیفہ فوری سے شامل کرنا ہے۔ آپ نے وقفہ نہیں لینا، فوراً سے آپ لوگوں نے دوسرے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ یہ بھی عمل بے حد خاص عمل ہے، سچا وظیفہ ہے، دولت کے سلطان وظائف ہیں۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی دکھیارا، پریشان بندہ یا بندی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں یہ پانی والا عمل پڑھ لیتا ہے، کوئی بہن بھائی جو ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہو، اگر ہر طرح کی آپ لوگ پریشانیوں، دکھ درد، تکلیف میں جکڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ ترتیب جو بتائی گئی ہے اس ترتیب کے ساتھ ہی آپ لوگ پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا کریمو کو 10 بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے فوری طور پہ دوسرے نمبر پہ یا عزیزو۔ یا عزیزو کا مطلب ہوتا ہے اے عزت دینے والے، اے عزتوں کے مالک۔ اللہ والوں، اس معجزاتی عمل میں، اس مشکل کشا عمل میں دوسرا وظیفہ یا عزیزو شامل کیوں کیا گیا؟ بات یہ ہوتی ہے، آپ نے بہت سے ایسے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کامیاب تو ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، لیکن ان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اللہ والوں، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک عزت اور ذلت میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا عزیزو پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے عزت بھی مانگنی ہے، دولت، شہرت، صحت تو مانگنی ہے، ساتھ میں عزت بھی مانگنی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا کریمو 10 بار پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کرا۔ اب آپ لوگوں نے یا عزیزو کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز یا عزیزو کو پڑھ کے پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یا عزیزو کو 11 بار پڑھ کے آپ پانی کے گلاس پر دم کریں گے۔ پہلے آپ لوگ دیکھیں، دھیان سے سمجھ لیں عمل کو، پہلے استغفار کریے گا، دیکھیں اپنے گناہوں کی پہلے سچی توبہ کر لیں، اس کے بعد جب اس عمل کو شروع کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلے جاتے ہیں، ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، اور جب ہم لوگ رب کی پکڑ میں چلے جاتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہمارے فرض نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے وظائف کیسے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں، آپ لوگ ذرا دھیان سے اس عمل کو سمجھیں، پہلے استغفار کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر یا کریمو کو 10 بار پڑھیں، پھر یا عزیزو کو 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کا مطلب ہوتا ہے اے لطف کرنے والے۔ لطف کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے دینا، خوش ہونا۔
لطف کی ایک فارمیشن خوش ہونے کی بھی ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی رضا چاہیں گے، رب کو کہیں گے کہ میرے مولا مجھ پر رحمت کر، مجھ پر خوشی کا اظہار کر، مجھے انعامات سے نواز، میرے اوپر لطف کر، تو جب اللہ پاک لطف فرمائے گا، یا لطیفو کے اس بابرکت اسم سے جب ہم پر لطف فرمایا جائے گا تو اللہ والوں ہم لوگ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے، ہمارے معاملات پھر غیب سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ والوں اس عمل اس وظیفے کو ایک بھائی کو بتایا، اس نے صبح پڑھا، اس کو 70 لاکھ کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے 1 کروڑ کا بندوبست فرما دیا، اس کا پرائز بونڈ ہی لگ گیا، وہ حیران کہ میرا پرائز بونڈ کیسے لگ گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ کب سے میں نے پرائز بونڈ خریدے ہوئے 5 سال سے لگ کے نہیں دے رہا، اب لگا بھی تو میرا پہلے نمبر کا لگ گیا۔ اللہ والوں یہ رب کے کمالات ہوتے ہیں، یہ رب کے معجزات ہوتے ہیں، یہ رب کا کرم ہوتا ہے۔ جب رب اپنا کرم کرنے پر آتا ہے نا تو اللہ والوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے کرم ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا لطیفو کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا لطیفو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا لطیفو یہ بڑا ہی خاص اسم ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کرنے کے بعد اور جب آپ لوگ پانی کو پی لیں گے، اب اس میں ایک چوتھا عمل بھی شامل کیا جائے گا، لیکن جب آپ لوگ یا لطیفو کی تاثیر کو سمجھیں گے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد جو ساری زندگی آپ کو نہیں ملا انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ آپ لوگ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا، یہ مشکل کشا عمل بڑی توجہ سے سمجھتے جائیں۔ اب آپ کو کسی عمل کو جو چوتھے عمل کو شامل کرنا یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ پانی پر پڑھنے والے اس پاورفل عمل کا جو چوتھا معجزاتی وظیفہ ہے وہ خوشیوں کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے تمام وظائف کو کہیں آپ نوٹ کر لیں یا اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ترتیب اور تعداد میں خدا را چینجنگ نہ کیجئے گا، یہ عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ عمل دولت اور رزق کی بارش کا ایسا معجزاتی عمل ہے جو فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن اس جیسا جلدی اثر کرنے والا اور اس جیسا پاورفل وظیفہ یا رحمانو کا آپ نے پانی پر اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ پانی آپ کے لیے ایک ایسا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر میں آپ کو اس عمل کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو اس عمل کے جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ تنگ دستی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے، جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری کو انشاءاللہ بہت جلد ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اس وظیفے کو کوشش کرنا کہ آج ہی پڑھ لینا، ویسے تو جب چاہو جہاں چاہو اس کو پڑھ سکتے ہو، نہ ہی کوئی جگہ کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی قید ہے، نہ دن کی نہ رات کی، لیکن کوشش کرنا ہے کہ اپنے گھر میں موجود پڑھیں، فارغ ہو کر پڑھیں۔ گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں رحمتیں اتریں گی، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پانی کا گلاس آپ کے لیے آب شفا بن جائے گا، وہ شفا والا پانی آپ کے لیے بن جائے گا۔ اللہ والوں آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں، دکھ درد تکلیف سب کچھ چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ پیسوں کے جتنے مسئلے ہیں، جتنے مسائل ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ترتیب ایک بار پھر سماعت کر لیں۔ پہلے آپ نے استغفار کرا، دوسرے نمبر پہ پھر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھا، اپنے خاص مقصد کی نیت کری، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے بڑا ہی خاص عمل جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو خاص عمل میں نے نوٹ کروایا تھا، دیکھیں اگر پینسل اور کاغذ لے لیں گے نا تو زیادہ فائدہ ہے۔ اگر پینسل اور کاغذ لے کر آپ لوگ اس عمل کو لکھیں گے کہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پہلے نمبر پہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہوتا ہے ایک کرم کرنے والے، 10 بار پڑھنا ہے، میں نے بتایا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پہ یا عزیزو کو 11 بار پڑھنا ہے، وہ بھی بتایا تھا۔ تیسرے نمبر پہ یا لطیفو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، وہ بھی بتایا تھا۔ اب آپ نے آخر میں یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہوتا ہے اے رحم کرنے والے۔ اللہ پاک کی یہ صفت اتنی باکمال ہے
کہ جب وہ ہم پر رحم کرتی ہے، جب وہ ہم پر رحمت کرتی ہے تو اللہ والوں کسی اور چیز کی کوئی حاجت باقی رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب تو بہت غفور و رحیم ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ رحمت کرنے والا، وہ ہم سے ہمیشہ راضی ہی رہتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کا محلہ بھی آپ کی تعریف کرے گا کہ واقعی آپ نے اپنی قسمت کو چمکا لیا، جو پوری نسلوں میں سے کسی نے نہیں کر سکا وہ آپ نے کر دیا، آپ نے پورے اپنے خاندان کی قسمت تبدیل کر دی۔ یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے، کامیابیوں کو کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ دکان پر گاہک نہیں آ رہے، دکان پر بیٹھ کے پڑھو، انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا، بہترین آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے خاص اس وظیفے کی جو خاصیت ہے وہ نظر بد، جادو جنات کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ لوگ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت ہی ہماری زندگی میں ٹینشن، ڈپریشن بنی ہوئی ہے۔ اللہ والو آخر میں یا رحمانو کو صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا شروع کر دیں۔ روزانہ کریں گے زیادہ بہتر ہے، ایک دن چھوڑ کر کریں گے تب بھی چلے گا، لیکن شروعات میں اس وظیفے کو روزانہ کرنے کا معمول بنائیں تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ جب معاملات بہتر ہو جاتے ہیں پھر ایک دن چھوڑ کر بھی اس عمل کو کریں گے تو فائدہ پہنچائے گا۔ 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں گے تو بہترین ہے، زندگی بہت جلد آپ کی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ جو بے روزگار ہے اس کو روزگار اچھا عطا کرے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب بنائے۔ جو لوگ کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتے ہیں میرے مولا ان کو سلامت رکھے، ان کے والد اور والدہ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔